ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، رمضان المبارک کی پرکیف پرمسرت گھڑیوں اور لمحات میں درس تراویح کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کے درس میں ہم 12ویں پارے کے کچھ مضامین اور کچھ باتوں کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ مبارک جو پارہ ہے 12 نمبر، اور اس میں جو صورتیں ہیں وہ بنیادی اعتبار سے 2 صورتیں ہیں، اور اکثر حصہ جو اس پارے میں جس صورت کا ہے وہ سورہ ہود ہے۔ سیدنا ہود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے ان کا چونکہ واقعہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ ان کا بھی واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے بالخصوص ان کے نام پر اس سورت کو ذکر فرمایا کہ یہ سورہ ہود ہے۔ یہ سورت بھی جس طرح سورہ یونس پیچھے ہم سن کر آئے ہیں، اس کے مضامین کی طرح اس میں مضامین موجود ہیں، اور کچھ اور علیحدہ سے باتیں بھی موجود ہیں۔ مثلا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر دلائل ارشاد فرمائے ہیں، اور لوگوں کو ان باتوں کی دعوت دی ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنے رب عز و جل کی پہچان کو پا سکتے ہیں، اسے پہچان سکتے ہیں، اس کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں اور مضامین کو بیان کیا ہے، جسے انشاءاللہ ابھی آگے چل کر ہم سنیں گے۔ سورہ ہود کے حوالے سے بالخصوص احادیث طیبہ میں بھی تذکرہ آیا ہے، جیسے امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان میں جمعہ کے دن سورہ ہود پڑھنے کا ذکر کیا کہ حدیث پاک میں یہ حکم دیا گیا کہ جمعہ کے دن سورہ ہود کی تلاوت کی جائے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمائل ترمذی میں اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر، آپ کی داڑھی مبارکہ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے، یعنی بڑی عمر ہونے کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ اما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی عمر کو بڑا کر دیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی گئی کہ ان صورتوں میں چونکہ قیامت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب اور جنت دوزخ کا ذکر ہے، اس لیے خاص طور پر ان صورتوں میں جو ہیبت موجود ہے اور قیامت کا جو تذکرہ موجود ہے، وہ اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے، اپنی امت کو سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو چکے تھے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بڑھاپے کے آثار یہ ظاہر ہوئے ہیں۔ بندہ جب فکر مند ہوتا ہے، تفکر کے اندر ہوتا ہے، اسے کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، تو ٹینشن ہوتی ہے ایک چیز کی، تو اس وجہ سے بندے کے بال بعض اوقات سفید ہونا یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اپنی امت کی آخرت کی فکر تھی، قیامت کے دن ان کی مشکلات کو دور کرنے کی فکر تھی، تو ان صورتوں میں چونکہ قیامت کا تذکرہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کے اوپر بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس سے ہمیں بھی معلوم ہوا کہ ان صورتوں کو خاص طور پر
پڑھنا چاہیے، بلکہ ایک حدیث پاک میں اس کی ترغیب بھی دلائی کہ جو قیامت کے احوال کو گویا کہ مشاہدہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ان صورتوں کی تلاوت کرے۔ چند صورتوں کا ذکر کیا، جیسے سورہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت، 30ویں پارے کی یہ صورتیں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ سورہ ہود پڑھنے کا بھی غالباً حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے ان صورتوں کے ذریعے آخرت کی یاد یہ تازہ ہوتی ہے۔ تو یہ صورتیں بکثرت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، تفسیر صراط الجنان کے ساتھ آپ اسے پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آخرت کی تیاری کا ذہن بنے گا، آخرت کی تیاری کی فکر بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ اس پارے میں سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ زمین پر جو بھی جاندار ہے ان تمام کا رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، یعنی اتنی روزی ان کو حاصل ہونا، اتنا رزق ان کو حاصل ہونا کہ جس کے ذریعے سے ان کی زندگی برقرار رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر اس بات کو لیا ہے کہ جس جاندار کو اس نے پیدا کیا ہے اس کو زندگی برقرار رکھنے کے لیے وہ رزق ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ ارشاد فرمایا الا علی اللہ، کہ جو رزق کا ذمہ ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے۔ یہاں پر علا کا کلمہ استعمال ہوا ہے، اور عربی زبان میں جو علا کا کلمہ ہے یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی کسی شے کو اپنے اوپر یا کسی دوسرے کے اوپر لازم کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے ذمہ کرم پر کوئی چیز بھی لازم یعنی واجب نہیں ہے، لیکن اس میں اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پختہ توکل کرنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جب اس نے اپنے ذمہ کرم پر رزق کو لیا ہوا ہے تو وہ ضرور مجھے رزق عطا فرمائے گا۔ اور اس کے لیے بندہ وہ ذرائع اختیار کرے، وہ طریقہ کار اختیار کرے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیے بغیر رزق حاصل کیا جا سکے۔ یعنی ہمیں اس بات کا مکلف کیا گیا، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم نے رزق ضرور تلاش کرنا ہے، رزق کی تلاش سے ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آسمان سے ہمارے لیے کوئی رزق براہ راست اتارا جائے یا خود بخود ہماری ٹیبلوں پر، ہمارے دسترخوانوں پر کوئی کھانا موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقرر اور مکلف اس بات کا کیا ہے کہ ہم رزق کی جائز طریقے سے، حلال طریقے سے تلاش کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جتنا چاہے گا رزق ہمیں عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو ناجائز کام کر کے رزق کما رہا تھا، تو آپ نے اس کو منع کیا کہ تم یہ کام نہ کرو۔ تو اس پر اس نے کہا کہ اگر میں یہ کام چھوڑ دوں گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے، رزق مجھے کہاں سے ملے گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ کہتا ہے کہ اگر میں اللہ پاک کی نافرمانی کروں گا تو اللہ پاک مجھے رزق دے گا، اور اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کروں گا، اس کی بات کو مانوں گا تو وہ مجھے رزق نہیں دے گا۔ یہ بڑی چوٹ کرنے والی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنا رزق حرام کے ذریعے سے تلاش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر کے اپنا رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو اپنا پیشہ قرار دے کر، اپنی ہوشیاری قرار دے کر، اپنی ذہانت اور ٹیلنٹ قرار دے کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ واقعی کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ رزق دینے والی ذات یہ اللہ جل شانہ کی ہے، وہ جس طریقے سے چاہے گا، جتنا چاہے گا آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ آپ کا کام ہے کہ آپ نے جائز اور حلال طریقے سے رزق کو حاصل کرنا ہے۔
اس کے بعد فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کہ انسان کا ٹھکانہ کیا ہے اور کہاں اس کو سپرد کیا جائے گا، یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ جو مستقر یعنی ٹھہرنے کی جو جگہ ہے، اس سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے دنیا کے اندر رہنے کی جگہ ہے جہاں پر وہ دن اور رات گزارتا ہے، اور مستودع جہاں اس کو سپرد کیا جائے گا، اس سے مراد جو ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کو دفن کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مستقر سے مراد یہ ماں کا رحم ہے کہ جہاں پر بندے کی تخلیق ہوتی ہے، جہاں وہ 9 ماہ رہتا ہے، اس سے مراد وہ جگہ ہے، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اس کی موت آئے گی۔ یعنی ہر جگہ انسان جہاں رہتا ہے، جہاں اس کی تخلیق ہوئی اور اس نے کہاں مرنا ہے، کہاں دفن ہونا ہے، حتیٰ کہ آخرت میں اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے علم سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اس کے اوپر ظاہر ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس موجود ہے۔ پھر فرمایا کل فی کتاب مبین کہ ہر چیز ایک صاف بیان کرنے والی کتاب کے اندر موجود ہے، یعنی اس سے مراد ایک قول کے مطابق لوح محفوظ ہے کہ لوح محفوظ کے اندر ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے، اور اس کی جو وجہ ہے تو اس کی حقیقی حکمت کو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، لیکن اس لکھ دینے سے یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کو اللہ پاک کہ بھول جانے کا کوئی اندیشہ ہو، تو ایسا نہیں، بلکہ جو افراد، جو ہستیاں لوح محفوظ کو دیکھنے کی قدرت رکھتی ہیں، اللہ پاک نے ان کو قدرت عطا فرمائی، تو وہ اسے دیکھ لیں اور جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کے لیے کیا کیا مقرر کیا ہوا ہے۔ اس لیے لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالی نے ان باتوں کو لکھا ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی اس لکھے جانے کا محتاج ہے، اور اس کی واقعی حکمت کیا ہے، حقیقی حکمت کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے جو مسلمان ہیں، یعنی وہ مسلمان کے جو اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہے وہ، اور ایک کافر، ان دونوں کا موازنہ پیش کیا کہ ان دونوں کے طرز کے اندر، طریقہ کار کے اندر کیا فرق ہونا چاہیے، کہ ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں اور پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ بعض کے مطابق یہاں پر انسان سے مراد مطلق انسان ہے، اور آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا اس میں سے استثناء کیا ہے، ان کو نکالا ہے کہ جو صبر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کافر ہے۔ یعنی کافر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اسے کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ نعمت اس سے واپس لے لے تو وہ مایوس بھی ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، یعنی اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہے اسے نعمت کا مزہ دیں تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا، فخر و تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ناشکر انسان ہیں، کافر ہوں یا مسلمانوں میں ہی وہ لوگ کہ جو ناشکری کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب نعمت حاصل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ نعمت ان سے واپس لے لی جاتی ہے، تو اس صورت میں ایک تو ان کے اوپر مایوسی ہو جاتی ہے، دوسرا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر ان سے مصیبتوں کو دور کر دیا جائے، پریشانیوں کو دور کر دیا جائے اور ان کو نعمتیں عطا کر دی جائے، تو اب وہ
اس کے اوپر اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ان نعمتوں کا مستحق سمجھتے ہیں کہ ہم ان نعمتوں کے مستحق ہیں۔ ان کی اللہ تبارک و تعالی نے مذمت بیان کی کہ ایسے لوگ یہ ناپسندیدہ ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کا کوئی مقام اور کوئی رتبہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ الا الذین صبروا، انسانوں میں سے وہ لوگ کہ جو صبر کرنے والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں، یعنی ایمان والے ہوں اور اچھے عمل کرنے والے ہوں، تو فرمایا کہ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت بڑا اجر بھی موجود ہے۔ تو ایک نیک مسلمان کا، ایک اچھے مسلمان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی آزمائش، جب اسے کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس پر صبر کرے، صبر کے ساتھ کام لے، اور جب اسے کوئی نعمتیں پہنچیں، انعامات اسے ملیں، تو اس پر اکڑے نہ، بلکہ ان نعمتوں کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف کرے کہ یہ نعمتیں دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، میرے اندر ایسی کوئی قدرت، کوئی ایسی صلاحیت موجود نہیں تھی کہ میں ان نعمتوں کا مستحق قرار پاتا، یہ ساری نعمتیں دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ صوفیاء کرام نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی نعمتوں کو برقرار رکھنا چاہتا ہے کہ نعمتیں اس کے پاس برقرار رہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ نعمت کی نسبت والی نعمت کی طرف، یعنی نعمت دینے والے کی طرف کرے کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ملی ہے، تو اب یہ نعمت اس کے پاس برقرار رہتی ہے، ورنہ پھر وہ نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو ذکر کیا، اور ان واقعات کو جو ذکر کرنے کا بنیادی مقصد ہے، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، یعنی ان کے جو حالات زندگی کے کچھ معاملات تھے، کچھ جو واقعات پیش آئے تھے ان کی قوم کے ساتھ، کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر ان کی قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، اسے ذکر کیا۔ تمام کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے کہ یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، اور انہوں نے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، شرک و کفر سے ان کو روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، اپنی رسالت کی گواہی دینے کی طرف بلایا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، آخرت کے دن پر اعتقاد رکھنے، ایمان رکھنے کی طرف بلایا۔ تو ان میں سے اکثریت جو تھی انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ان کے سامنے کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کیا گیا، لیکن اس کے باوجود چند ایک کے علاوہ ان تمام نے اپنے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلایا۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور قرآن پاک میں دیگر کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کو بیان کرنے کے لیے بار بار ان قوموں کے حالات کی طرف اشارہ کیا ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان واقعات اور ان قصوں کے ذریعے سے عبرت حاصل کی جائے۔ قرآنی واقعات، قرآنی قصے اس لیے نہیں ہوتے کہ صرف ایک وقت گزارنے کے لیے کوئی دلچسپ واقعہ بیان کر دیے، نہیں، بلکہ ان واقعات کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے، سمجھ والے ہوتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر نصیحت موجود ہوتی ہے۔ تو ان انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت پر لبیک کہنا، ان کو تسلیم کرنا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ اخروی نجات کے لیے ایک بہترین ذریعہ تھا، جن کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان کو نیست و نابود کر دیا، اور آنے والوں کے لیے عبرت بنا دی کہ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو ان واقعات کا ایک مقصد تو ہمیں سبق دینا ہے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل اقدس کو تسلی دینا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو فقد کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں ان کو جھٹلایا گیا ہے۔ تو آپ تسلی رکھیں، یعنی آپ کے دل اقدس کو تسلی دی گئی کہ یہ نیا کام نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے اہل حق کے ساتھ ہوتا ہوا آیا ہے، جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ
پیش آتا رہا ہے۔ تو یوں تسلی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دی گئی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا، اور شروع میں جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں بھی آپ علیہ السلام کی چہرہ مبارکہ پر بڑھاپے کے آثار نمودار کروا دیے تھے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی تو آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور جو آپ کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو رجوع کرنے والے جو مسلمان ہیں وہ استقامت حاصل کریں ان کاموں پر جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونا اور ہمیشہ اس پر عمل پیرا ہونا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بنیادی حکم ہے جو خاص طور پر اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے دین میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر کسی سے دریافت کرنے کی حاجت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے بعد اس پر قائم رہو۔ صرف اتنی نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس لیے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ان چیزوں کو ماننا، جن کو ماننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کے اندر ضروری ہے، ان کو تسلیم کرنا، ان کو ماننا، جن باتوں کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، جن باتوں سے اللہ پاک نے روکا ہے، منع کیا ان کے کرنے کا، ان سے رکنا، ان سے بچنا، یہ تمام کا تمام اللہ پاک پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس پر ثابت قدم رہو، اور یہاں پر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کے اوپر ثابت قدم رہیں۔ تو چونکہ ایک مشکل کام ہے کہ بندہ نیک عمل اختیار کرے اور پھر اس کے بعد اس پر استقامت حاصل کرے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جگہ جگہ پہ ترغیب بھی دلائی، اور انہوں نے جب سوال کیا تو نصیحت ایسی پوچھی کہ دوسرے سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے، تو فرمایا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے بعد اس پر ثابت قدم رہو، یعنی اللہ کے تمام احکام پر یہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اسی لیے اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہوتی ہے کرامت سے بڑھ کر ہوتی ہے، کہ کسی نیک عمل کے اوپر بندہ ثابت قدم رہے، یہ اس سے بڑھ کر ہے کہ اللہ پاک اسے کوئی کرامت عطا فرما دے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کام کرتے ہمیشہ استقامت کے ساتھ کرتے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ اعمال کے حوالے سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ادومہ، وہ عمل کہ جو ہمیشہ ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہوا کرتا تھا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ہوتا تھا۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ کہ تھوڑا ہو لیکن آپ علیہ السلام اسے ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یعنی اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے ماننے والوں کے لیے جو نصیحت کو مانتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، یعنی اگر بندہ گناہ کر بیٹھا ہے تو بہت ساری نیکیاں وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور بہت ساری نیکیاں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے کثیر گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر کسی بندے سے بتقاضۂ بشریت کو گناہ ہو جائے تو اس کی فوری بعد وہ کوئی نیکی کرے، اچھائی کرے، یعنی گناہ ہونے کے بعد سب سے پہلے تو اس پہ توبہ کرنا بندے پر ضروری ہوتا ہے کہ اس سے توبہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کوئی اچھا عمل کرے
تاکہ یہ اچھائی اور نیکی جو ہے اس کی برائی کے بدلے ہو جائے اور اس کو مٹانے والی ہو جائے۔ البتہ یہاں پر یہ یاد رہے، یہ مشہور و معروف مسئلہ ہے کہ عمومی طور پر جتنے بھی نیک اعمال جن میں یہ بیان کیا گیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔